تو یقین آپ کو کتاب سے نہیں ملے گا، یقین آپ کو صاحب کتاب سے ملے گا اور یقین والے سے ملے گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم اے ایمان والو تقوی کی روش اختیار کرو اور صاحب یقین سچے شخص کی صحبت اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ تو وہ صحبت تلاش کرے اور اس نیت سے کہ یہاں سے مجھے رہنمائی بھی ملے گی اور ان کی صحبت میں یقین کی دولت بھی مجھے ملے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہم متقی آخر کیسے بنیں۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے۔ اچھا، اس میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ احتیاط جو کہ مطلوب ہے، یعنی آپ متقی کیسے بنے تو اس کی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ہیں کون، آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کو کس نے دنیا میں بھجوایا ہے، آپ کا خالق کون ہے، نمبر ایک، اور اس نے آپ کو یہ زندگی، مختصر زندگی کیوں دی ہے؟ کیونکہ جو انسان پیدا ہوا ہے موت اس کے لیے لازمی ہے، یعنی جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا سے ضرور اس کو جانا ہے، واپس کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ ہے کون؟ یہ اللہ کا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، تو شرائط میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اور صرف جاننا ضروری نہیں ہے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ علم اور یقین یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو علم اور اس پر یقین، کامل یقین، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو پہچانیں، پہلی شرط یہ ہے، اور یقین کریں کہ آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں، اس پر یقین کریں، اور پھر اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں، منزل کو پہچانیں، مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی ہماری تخلیق کا ہمارا خالق تو اللہ ہے، ہماری زندگی اور موت کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ بات جاننے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں، اور علم تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا اور جو اس کے رسول نے بتایا۔ تو خیر، میں مختصر طور پہ بات کروں کہ آپ کو جاننا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے دنیا میں وجود کا مقصد نہ صرف یہ کہ جانیں اس کو، بلکہ اس پر یقین کریں، کیونکہ جاننا اور ماننا دو مختلف باتیں ہیں۔ ہم اللہ کو جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں اپنے عمل سے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تو جانیں، مقصد کو جانیں اور یقین کریں اس پہ، پھر اللہ کو منزل بنائیں۔ ہم آئے ہیں دنیا میں اللہ کے لیے، اللہ ہماری منزل ہے، اور پھر نیت نہ صرف یہ، میں دیکھیں ہر بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یقین الگ بات ہے اور معلوم ہونا الگ بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے سادی بات کی، تو لوگوں نے جان لیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ موت کے بعد کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے الہ واحد ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ جان لیا لوگوں نے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مدینے کے یہود، بڑی دلچسپ بات ہے، پرانے مسلمان مدینے میں آئے اس لیے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت کا شہر ہے،
نبی السیف اور یہ غالب ہوں گے، یہ ساری ان کی کتابوں میں جہاں آئے پہچان لیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، مقابلہ کیا. تو یہ دو مختلف باتیں ہیں. خیر، تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں بے وقوف نہ بنے، عقل مند بنے، عقل سے کام لے. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اپنے آپ کو پہچانیں، یقین کریں، اپنی منزل کو پہچانیں، یقین کریں، اور اللہ کو منزل بنائیں. پھر ایک مقامی طور پہ آپ ایک اللہ والے کو تلاش کریں جو متقی ہو، صاحب یقین ہو. اصل میں اب آپ کو یقین میں اضافے کی ضرورت ہے. اس مرحلے پہ جب آپ نے یہ معلومات کر لیں تو آپ کو یقین چاہیے. تو یقین آپ کو کتاب سے نہیں ملے گا، یقین آپ کو صاحب کتاب سے ملے گا اور یقین والے سے ملے گا. اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم اے ایمان والو تقوی کی روش اختیار کرو اور صاحب یقین سچے شخص کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. تو وہ صحبت تلاش کرے اور اس نیت سے کہ یہاں سے مجھے رہنمائی بھی ملے گی اور ان کی صحبت میں یقین کی دولت بھی مجھے ملے گی. تو یہ ساری باتیں ہیں. میرا موضوع یہی ہے کہ ہم متقی آخر بنے کیسے. دیکھیں، تقوی ایک رویہ ہے اور رویہ یہ اس کی بنیاد ایک یقین ہے. اور یہ بات بھی عام طور پہ میں کہہ دوں کہ ہمارے ہر کام کی بنیاد ایک یقین ہوتا ہے. ہم چھوٹا کام کریں، بڑا کام کریں، جو بھی کریں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں، لیکن اگر آپ باتھ روم جاتے ہیں تو آپ کا ایک یقین ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، تبھی آپ باتھ روم جاتے ہیں. ویسی میں بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح ہم تمام کام چھوٹے ہوں بڑے ہوں تو وہ ضرورت اور پھر یقین اور پھر اس کی آپ طلب کرتے ہیں. تو تقوی جو ہے وہ ایک رویہ ہے، لیکن اس کی ضرورت اور یقین جب تک آپ کو نہ ہو کہ مجھے متقی بننا ہے تو اس وقت تک یہ یعنی ایک سوچ بنانی ہے متقی بننے کی. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایک صاحب یقین شخص علم اور پھر اس پر یقین کہ ہاں یہی ہے، میں یہی ہوں، منزل یہی ہے اور راستہ بھی یہی ہے، اللہ کا جو بھی راستہ ہے صراط مستقیم. اور پھر ایک اہل اللہ والے یقین والے شخص کو ڈھونڈے اور اس کی صحبت میں پھر آپ آغاز کریں اپنے سفر کا. اب آپ کا یقین آ گیا اور تمام آپ نے طریقہ کار حاصل کر لیا، ایک اللہ والے کو ڈھونڈ کے اس کی صحبت اختیار کر لی، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کی طرف رخ کر لیا، توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اور پھر آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق. اب مطالبہ کیا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے. تو اب وہ حق کیا ہے؟ اب وہ حق تو ایسا ہے کہ تقوی ایسی چیز ہے جس میں آپ جتنا بھی جائیں اس میں ترقی ہو سکتی ہے. تقوی کی منازل بہت ہیں، یقین کی منازل بہت ہیں. اسی طرح انسان کا جو یہ اللہ کا سفر شروع کرتا ہے تو وہ جاری رہتا ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو خیر میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ تمام شرائط اگر آپ پوری کریں گے اور تقوی، احتیاط. دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی بننے کی جو شرط ہے وہ تو میں نے باقی بتا دی. میں کہہ رہا ہوں یقین، جتنا بھی آپ کا یقین کامل ہوگا ان تمام باتوں پہ جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، تو پھر آپ اتنا آپ کو ضرورت محسوس ہوگی متقی بننے کی، احتیاط کی. اب دنیا میں دیکھیں
محتاط بننا از حد ضروری ہے، تقوی کی روش اختیار کرنا از حد ضروری ہے، اور متقی بنے بغیر ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بنا تقوی کی روش اختیار کیے ہم اپنے مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تقوی کی روش انتہائی ضروری ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم